کھڑے ہو کے نماز میں پڑھی تھی تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ کیسے پیغمبر اسلام کو بھلا دیا ہے انہوں نے چند پیسوں کے چکر میں, چند سکوں کے چکر میں, ان گھروں کے چکر میں جو ہمارے سے ہم سے زیادہ کافروں کے پاس ہے, ان بلڈنگوں کے چکر میں حضور کو بھول گئے. کیا نعرہ لگاتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں. سنا ہے ابھی ایک بار کبھی ڈبہ لانے والا, دیکھو گھر گھر میں آدمی نعرہ لگائے گا. کیا لگائے گا؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ یہ مجھے بتاؤ, یہ صرف محض جذبات تو نہیں, یہ شعر میں کوئی کمی نہیں ہے, اس شعر کے جذبات, اس کی سچائی میرے سر پر. مگر پوچھنا چاہتا ہوں یہ نعرہ لگانے والوں, اگر حضور کس کے کہہ رہے ہو حضور میرے گھر چراغا کر دے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا, یا رسول اللہ میں کیسا لگوں گا, میرا گھر کیسا؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے, میں کیسا لگوں گا, مگر مجھے بتاؤ اگر حضور واقعی میں سچ میں آ جائے ہمارے گھر تو کیا ہمارے گھر اس قابل ہے کہ حضور کو اندر لے لے؟ کون سی جگہ بیٹھے ہوئے حضور جس میں فلم چلتی ہے, جس میں بڑی سی LED لگی ہوئی فلم والی, جس میں فلم عورتیں ناچتی, اس کا پھر وہاں بٹھا لو گے جہاں عورتیں میک اپ کر کے بے پردہ رہتی ہیں جس گھر میں؟ کہاں بٹھا لو گے جہاں ماں نوکرانی کی زندگی گزار رہی ہے؟ ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, کہاں بٹھا لو گے؟ ادھر دیکھو, بولو تو کہاں بٹھا لو گے؟ ہماری طرف سے ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا سید صاحب اس کے لیے دعا کر دے. میں کہا تو دعا کرتے کہ خاص دعا کر دے, اتنی زندگی میں بڑے غم اٹھائیں, آخرت میں اللہ کرم کرے. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 5 منٹ بچوں کی ماں ہے, جب اس کی بیماری زیادہ بڑی نا تو بڑے والے نے پھلوں والی ریڑھی میں رکھ کے نا چھوٹے والے کے بھجوا دیا, اور وہ دوسرے نمبر میں بھجوا دیا. دوسرے والے نے بھی نہیں رکھا اور اس نے بھی کہا میں کیوں رکھوں, اس نے تیسرے کو بھجوا دیا, تیسرے نے چوتھے کو بھجوا دیا. 75 سال کی بوڑھی عورت اب چوتھے نے 5واں کو بھجوا دیا, 5واں نے چھٹے کو بھجوا دیا, 5واں نے پھر اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا. جب بہن کے گھر بھجوایا, بہن ابھی خدمت کرنے والی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا, اس نے دھکے مارے, میرے گھر کیوں رہے گی؟ اللہ اکبر. اور دوپہر تک معلوم کیا ہوا, عصر کے وقت جب اسے دھکا مارا گیا تو اس کا دم نکل گیا. اگر اسے پتا ہوتا نا کہ جن بچوں کو میں پال رہی ہوں یہ بچے میرے موت کے وقت میرا یہ حشر کرے گا, تو وہی گرد دبا کے آج ایک باپ برداشت آرام میں قلب پڑتا ہے ماں باپ سے. حضور نے پوچھ لیا مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, اس گھر میں لے کے جا رہا ہے جہاں تو باپ کو موقع سمجھتا ہے. ابھی بقرعید سے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, کہا بس یہ صاحب وہ میرے باپ نا مجھے دولت سے وہ کرنے پر مجھے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تجھے میں بالکل ختم کرتا ہوں, میری دولت سے تجھے بالکل جو ہے میں نے جو ہے وہ بالکل بیکار کر دیا, تو آج کے بعد میری دولت کو شریک کوئی نہیں, میں نے تجھے ناف کر دیا, حق ختم کر دیا تیرے. تو میں نے کہا پھر کہنے لگا دعا کر دوں. میں نے کہا دعا تو کر دوں گا, مجھے ایک بات بتاؤ بقرعید آ رہی ہے, کیا تم کبھی باپ سے عید ملے ہو؟ کہنے لگا باپ سے تو عید نہیں ملا. میں نے کہا تم مل لینا. کہنے لگا سید صاحب یہ نہیں کروں گا. تو میں نے کہا یار تجھے خالی عید نہیں ملنا ہے, کچھ عید ملتے وقت درود بھی پڑھنا. وہ سمجھا یہ کوئی عمل ہے, تو عمل کو زیادہ مانتے ہیں نا وہ, باپ کو نہیں مانتے. تو وہ سمجھا ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. اب وہ آیا 1 ہفتے کے بعد خوش تھا, کہنے لگا میرے باپ مجھ سے بڑی محبت کرنے لگا, اور اس نے کہا میں جائیداد میں حصہ دوں گا تجھے اور سب کچھ, اور کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہی آپ والا ہے عید والے دن. میں نے کہا ابا عید نہیں ہوگا, تو انہوں نے ڈانٹا میں تجھے بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا نہیں ابا عید نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نہیں ملنا چاہتا. اس نے کہا ابا میں عید ملوں گا. کہتے میں کہتے کہتے آگے بڑھا اور ابا کے باہوں میں باہیں ڈال. کہتے جب ڈالی تو نہ کبھی ابا ملے تھے نہ میں ملا تھا کبھی. میں تو ابا کے احترام میں دور رہتا تھا, یا احترام تھا یہ مجھے کم علمی تھی. کہتا میں سینے سے جب لگانا ابا کے, اور جب میرے سینے کی گرمائی باپ کے سینے سے لگی تو کہتے ہیں تھوڑی دیر تو وہ ہٹاتا رہا, اور اس کے بعد وہ موم کی طرح پگھلنے لگا.
اور ایسا رویا کہ اس کے آنسو میرے کاندھے پہ گرنے لگے، اور پھر میں بھی اپنے ابا کے حسنوں سے متاثر ہوا اور میں بھی رونے لگا۔ کہتے ہیں دونوں روئے اور کہتے ہیں سید صاحب آپ کا بڑا شکریہ، میں 40 سال کا انسان ہوں مگر آج تک مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ باپ بھی کوئی چیز ہے۔ آج جب گلے ملا ہوں تو پتہ لگا باپ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میرا باپ مان گیا، میں کہتا ہوں یار ماں باپ ایسی چیز ہوتے ہیں، کتنی ناراض کر لو ایک بار مناؤ مان جاتے ہیں۔ یار ماں باپ کی عزت کرو یار۔ کہاں بٹھا لو گے حضور آ گئے تو بتاؤ، اس گھر میں بٹھا لو گے جس میں تم بیٹھ کر کے نوجوانوں یوٹیوب پہ گندی گندی لمبی لمبی فلمیں دیکھتے، اس گھر میں بٹھا لو گے حضور کو۔ اگر حضور آ جائیں تو ہماری یہ حالت نہیں، ہم تو یہی کہیں گے حضور آپ آ گئے ٹھیک ہے مگر میرے آقا آپ ہمارے گھر میں مت آئیے، ہمارے گھر اس لائق نہیں ہے کہ آپ پہ قدم آ سکیں، ہم تو دنیا دار بن گئے، قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ہم نے حضور شریعت کو بلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کرو، میں کہتا ہوں یہ دعا نہ مانگو، حضور گھر آ جائے، گھر کو صاف کر لو، شریعت کے مطابق کر لو، پھر تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، جیسے اعلیٰ حضرت کے یہاں آتے تھے، جیسے غوث اعظم کے یہاں آتے تھے، پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی مبارک تبلیغ پر صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا مجھے یہ دو تبلیغ نہیں، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب میں اپنی اجرت میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ میری اولاد کی محبت، میرے حسن کی محبت، میرے حسین کی محبت، یعنی حضور کی جو تبلیغ ہے اس کا بدلہ یہ ہے علی کو دل میں بسا لیا جائے، حسین کو دل میں بسا لیا جائے، حسن کو دل میں بسا لیا جائے۔ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس جملستان کرم کی زیادہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، واہ۔ 2 منٹ اور، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے ختم کرو۔ نہیں کافی ہو گیا، نہیں آپ 2 منٹ نہیں نہ ہو گئی تقریر، انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں، وقت زیادہ ہو گیا، فون بچ گیا، 1 گھنٹہ مجھے 5 منٹ رہ گئے، بیٹا ہوں میں، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا وقت زیادہ ہو گیا، مگر میں آپ کا خدا کی قسم وقت ضائع نہیں کرتا، میں اپنا اور آپ کا وقت اسے قیمتی بنا رہا ہوں۔ وہی ہے جو حضور کی یاد ہے، اگر کوئی حاجت ہے چلے جائے، اگر کوئی حاجت ہے چلے جائیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو اس تبلیغ کا بدلہ کیا ہے؟ حضور کے اولاد سے جب اور بدلہ نہیں ہے تو یہ بدلہ اس وجہ سے ہے جب تم اولاد سے محبت کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حسین دل میں رہیں گے، حسین دل میں رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا پھر اس حدیث کو سب سے اچھا کون سمجھے گا؟ صحابہ کرام۔ اور کون سمجھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، ابوبکر صدیق بعد الانبیاء کی تحقیق۔ حضور نے فرمایا میری پوری امت پر میرے ابوبکر کی محبت واجب ہے، سبحان اللہ، کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں حضور قیامت کے دن جب اللہ جلال کا نام ہے، جب نبی یہ کہیں گے، نبی یا رب نفسی، موسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں، عیسیٰ کہیں گے میری ماں ہے مریم مگر میری جان، یوسف کہیں گے میرا باپ ہے یا مگر میری جان، اسماعیل کہیں گے میرا باپ ہے ابراہیم مگر یا رب نفسی۔ حضور فرماتے ہیں جب ہر بشر کا کلیجہ کہہ جائے، ہر نظر کا ہر بشر کا کلیجہ خدا قہار ہے غضب پر آج پوچھا جا رہا ہے۔ آج کل انگلیوں میں نا منہ لگ گیا ہے، دانت لگ گئے ہیں، زبان پہ لگ گئی چھوٹی سی انگلیوں میں، اور یہ کہہ رہی ہے مولا یہ جو انگلیاں تو نے دی تھی نیک کام کی، اس نے تو گندی چیزیں لگوائی، اس نے تو گندے کام کروائے، یہ زبان کے اندر زبان لگ گئی ہے، زبان کے اندر ایک زبان لگ گئی، وہ ہمارے خلاف بول رہی ہے۔ جب ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب، حضور فرماتے ہیں جب اللہ غضب پر ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی تو میں عرض کروں گا میرے مالک ایسا کر میرے ایک امتی کی اعمال نامے پر نظر ڈال، تو میرا رب میرے ایک امتی کے اعمال نامے پر نظر ڈالے گا نا تو اپنی نظر رحمت ڈال کے اس کا جمال، اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے ایک امتی کا اعمال نامہ دیکھ کر آج کی حضور وہ آپ کا کون امتی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے غصے کو جس کی آواز بھڑکا کر دیں گے، کہا وہ میرا ابو
بکر صدیق اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. یہ جو ہے نا نکل کے جا رہے ہیں. اگر کوئی میاں بڑا آدمی ہو جائے نا تو نزاکت دیا جاتی ہے. چلے گا نا تو تھوڑا سا ہاتھ پیر تھوڑا ہاتھ ہی پھینک دے گا, تھوڑا سا بڑی جائے گا. حالانکہ قبر میں جا کے کیڑے پڑنے, شرما نہیں چاہیے. نہ تو زمین سے چوڑا ہو سکتا ہے, نہ پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے. تکبر کر کے کیا چلتا ہے؟ اس میں حرام ہے زمین پہ تکبر کر کے چلنا. مگر ابو بکر میاں پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ, امیر المومنین, اور یہ بھی اللہ نے بنایا ہے. ابو بکر صدیق نکل کے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے. ابو بکر نے جھکے اور جھکنے کے بعد بچے کو اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر چوما اور پھر رونے لگے اور پھر سینے سے لگا کے بولے, تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے حسن, تو میرے حضور کی تصویر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں عمر آتے تھے. عمر آدھی دنیا کے خلیفہ تھے. آپ کو پتہ عمر نے 10 سال حکومت کیا اور 4000 مسجدیں بنوائی ہیں. ہر دن میں 2 مسجدیں. چھوٹا موٹا آدمی ہر دن میں 2 مسجدیں بنائی. جتنے دن خلیفہ رہے, کتنے اور ہر 3 دن میں ایک شہر فتح کیا. 1060 شہر فتح کیے. اور ان کے بارے میں ایک انگریز لکھتا ہے تعصب میں, وہ کہتا ہے سنو, اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا عمر جدھر سے گزرے شیطان ادھر نہیں گزرتا. حضور نے فرمایا اگر فرمایا حضور نے اگر 80 سال تک بھی اگر فرشتے میرے عمر کی تعریف کریں تو پھر بھی اس کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے. سنو, دنیا میں مرید تو بہت ہوتے ہیں مگر پیر جسے پسند کرے وہ کوئی ایک ہی مرید ہوتا ہے. جیسے ابو حسین نوری مہاراجوی کے مرید تو بہت تھے مگر اعلیٰ حضرت ان کی مراد تھے. ایسے صحابہ تو مکے میں بہت ہیں, مدینے میں, مگر عمر وہ ہے جسے حضور نے دعا میں مانگا. عمر فاروق اعظم نا, سبحان اللہ, کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں رات کے وقت میرے پاس آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہنے لگا حضور کہتے تھے حضور کی تصویر دکھاؤ علی. تو حضور سے کہا فاطمہ کہتے ہیں حضور کی تصویر تو تھی نہیں. کہتے میں کیا کرتا تھا کہ حضور کی تصویر نہیں دکھاتا تھا, وہ تصویر تھی نہیں. کہتے میں حسن کو لاتا تھا, حسین کو لاتا تھا, اور دونوں کو جب دکھاتا تھا تو دونوں کو دیکھ کے عمر دونوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پھر حضور کا ایک بار دیدار ہو گیا ہے. یعنی امام حسن حسین کی صورت اتنی ملتی ہے کہ صحابہ لمبا سفر کر کے آتے تھے اور دیکھتے تھے. ایک آدمی ایمان لایا اور لانے کے بعد حضرت علی سے کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, اور دہاڑے مار مار کے رونے لگا. حضرت علی نے اسے پکڑا اور کہنے لگا میں تجھے حضور کو تو نہیں دکھا سکتا مگر 1 منٹ رک جا, میرے پاس حضور کی تصویر ہے. آپ نے آواز دی حسن اور حسین میرے بیٹے باہر آؤ, جب تمہارے درمیان دیکھ لے یہ اپنے بالکل نانا کی تصویر ہے. دونوں بچے کوئی سنت رسول ادا کرنے کے لیے صافہ باندھ سکتے ہیں, سنت ادا ہو جائے گی. انگوٹھی پہن سکتے ہیں, سنت ادا ہو جائے گی. اگر مسواک کرے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. زلفیں رکھائے گا, سنت ادا ہو جائے گی. مگر کوئی نہ اپنی ناک حضور کی طرح بنا سکتا ہے, نہ کوئی کچھ حضور کی طرح بنا سکتا ہے, نہ چہرہ حضور کی طرح بنا سکتا ہے. یہ چہرہ, یہ ناک, یہ ہونٹ, یہ بالکل اللہ نے جو بنائے حسن اور حسین کے بنائے کی طرح. تبھی تو میرا امام کہتا ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. فرماتے اللہ کو منظور نہ تھا کہ حضور کا سایہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہی ذات حسنین اور تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے, آدھے سے بنے حسن, آدھے سے حسین. میرا حسن افضل ہے کل جہان میں,
کربلا کی بات اور کر لیں تھوڑی سی ختم کر دیں. آدھے حسن آدھے حسین. امی آئیں سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں بھائی یار بالکل توجہ جائیں فرماتی ہے سیدہ فاطمہ کہ کبھی کبھی نانا اپنے بچوں کو گھر لے جاتے تھے سنانے کے لیے. تو بولو تو سبحان اللہ. اب تو محبتیں کم ہو گئی نا تو حضور لے جاتے تھے کہتی تو رات میں بچے روتے تھے تو میں کہتی کہ ابا دودھ لے کے آؤں پر میں نہیں. جب نانا اپنے پاس سنا رہا ہے تو دودھ بھی نانا ہی پلائے گا. فرماتی حضور کچن میں جاتے تھے دودھ لاتے تھے دونوں بچوں کو دودھ پلاتے تھے. کوئی ہو سکتا ہے بے شک سبحان اللہ. بولو تو صحیح کوئی ہو جائے گا ان کے برابر. لوگ یزید کو لیے پھرتے ہیں معاذ اللہ. وہ بھی شہزادہ تھا یہ بھی شہزادے کا ہے کا شہزادہ ہوا ہے. کہاں سے ملا رہا بھائی تو غور تو کر. یہ حسن حسین یہ ہے کہ رہتے مدینے میں ہیں مگر کپڑے جنت سے حضور سونگ رہے ہیں دونوں بچوں کو. کیا کر رہے ہیں؟ سونگ رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا دونوں بچوں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیا بات. اجے کو بتائیں امام حسین نے کیا کیا کربلا میں قرآن پڑھا. عقیل بھائی اس نقطے پر آپ نے کیا پڑھا قرآن اور وہ کہاں پڑھا 50 کلومیٹر دور سر تھا کوفے میں اور کربلا میں. میں نے دیکھا کوفہ کربلا میں دوری 50 کلومیٹر تقریباً. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رشتہ نہیں ٹوٹا 50 کلومیٹر تھا اور 50 کلومیٹر دور قرآن پڑھے تو پتہ لگا رشتہ نہیں ٹوٹا. میں کہتا تو 50 کلومیٹر کی بات کرتا ہے. حسین کا رشتہ مدینے تو 1200 کلومیٹر تھا اس سے نہیں ٹوٹا. سوال یہ ہے کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. یہ بتاؤ حضور نے فرمایا ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا نے ایک تو باپ بھی نہیں. بیٹا باپ کا بیٹا ہے اس سے تو بڑا ہوگا. یہ بات غلط تو نہیں. باپ بدتمیز ہے تو بیٹا بھی بدتمیز ہوگا. ہر بیٹا باپ کا راز ہے. یعنی جو باتیں تم نے نہیں دیکھنی ہے باپ کے اندر چھپائے ہوئی تھی وہ بیٹے کے اندر دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ جو قرآن پڑھا ہے اس کا ابتدائیہ کیا ہے. اس کا دباچہ کیا ہے کہ امام کربلا کے میدان میں جو ہے وہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کا ابتدائیہ اس کا دباچہ جو ہے نا اس کی شروعات ہے مولا علی. مولوی اشرفی لال خانوی وہ لکھتا ہے کہ مولا علی ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک پاؤں رکعت میں رکھتے تھے زین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک قرآن پورا پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا نہیں آیا. کرامت وہی تھی سمجھنا سمجھے نہیں آیا. اللہ نے فرمایا قرآن میں مریم پیڑ کو ہاتھ لگاؤ. پیڑ سوکھا ہوا ہے. مریم نے ہاتھ لگایا پیڑ پہ ہاتھ لگا. مریم کا ہاتھ لگتی پیڑ گیلا ہو گیا ہرا ہو گیا بھرا ہو گیا. پھل گر گئے پک گئے گر گئے کھا لیے 2 سیکنڈ لگے ہاتھ لگایا. غور تو کرو مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہاتھ لگا دینا مریم کا کام پھر اسے جو ہے پھل لگانا اس کے اندر تازگی پیدا کرنا مٹھاس یہ اللہ کا کام ہے. مطلب کیا مطلب قرآن شروع کر دینا مولا علی کا کام ہے اور پورا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. مجھے بتاؤ باپ اگر گالیاں بکتا ہے تو بیٹا کیا بکے گا. آدمی کہتا میرا بیٹا نہیں گزرتا میں میرا آپ بھی کہاں تک گزرے کرے گی. آپ جو بھی باتیں اپنے بیٹے کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی بیٹے کو. میں آج آپ بتاؤں کوئی ضرورت نہیں سمجھانے کی. کوئی نہیں سمجھاؤ بس آپ سمجھ جاؤ تو آپ کا بیٹا خود ہی سمجھ جائے. اگر آپ اس سے کہو گے نا نماز پڑھو تو وہ کہے گا ابا اتنی معاذ اللہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو پہلے آپ پڑھتے. اور اگر آپ نماز پڑھو گے نا بیٹا کیسے کہے گا نہیں یہی جواب ہوگا اس کا
جی 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 علم نہیں ہوتا بچے کو. اور اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بیٹا آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا. جی پتا ہے کہ میرے باپ کی عادت ہے نماز پڑھنا, تو جائے گا نہیں. سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں مولا علی قرآن پڑھتے ہیں کتنی تیز قرآن پڑھتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں جب کہ ہم نے قرآن